ऊपर आजा, अब देख सकते हो? मैं हज़रत ईसा को देख सकता हूँ। एक किसान बीज बोने के लिए निकला। जब वो बो रहा था तो कुछ राह के किनारे गिरा और पांव तले आया और परिंदों ने उसे चुग लिया, और कुछ पथरीली जमीन में गिरा। जब वो बीज उगा तो सूख गया, इसलिए कि उसको पूरी खुराक न मिली। और कुछ बीज खारदार झाड़ियों में गिरा, वो झाड़ियां भी उसके साथ बढ़ीं और इन झाड़ियों ने उसे दबा लिया। कुछ बीज अच्छी जमीन में गिरा, और जब इस जमीन में ये बीज उगा तो 100 गुना फल लाया। मालिक, लोगों के हुजूम में आप तमासील में क्यों बात करते हैं? तुम्हें अल्लाह ताला के भेदों का इल्म बख्शा गया है। दूसरों से तमासील में कलाम करता हूं ताकि वो देखते हुए भी ना देखें और सुनते हुए भी ना समझें। इस तमसील के माने ये हैं, बीज अल्लाह का कलाम है। राह के किनारे वाला बीज वो लोग हैं जो सुनते तो हैं, लेकिन इब्लीस उनसे अल्लाह का कलाम छीन लेता है ताकि वो ईमान लाकर निजात ना पाएं। पथरीली जमीन वाला बीज वो लोग हैं जो अल्लाह की बातों को सुनते और कबूल करते हैं। उनकी जड़ें नहीं होती, ये आर्जी ईमान होता है, और जब वो आजमाइश में पड़ते हैं तो वो फिर जाते हैं। झाड़ियों में गिरने वाला बीज वो लोग हैं जो सुनते हैं, लेकिन वो इस दुनिया की फिक्रों में ऐसे फंस जाते हैं कि वो दब कर रह जाते हैं। उनके लिए कलामुल्लाह बेफायदा है। और वो बीज जो अच्छी जमीन में गिरा, उससे मुराद वो लोग हैं जो कलामुल्लाह को सुनते और कबूल करते हैं और अपनी जिंदगी उसके मुताबिक बनाते हैं। चिराग जलाकर बर्तन के नीचे नहीं रखते और ना चारपाई के नीचे, उसे चिरागदान पर रखते हैं ताकि अंदर आने वालों को रोशनी मिले। जो पोशीदा है जाहिर किया जाएगा, और जो कुछ ढका हुआ है अयां किया जाएगा। तुम मोहतात रहो कि कैसे सुनते हो, क्योंकि जिसके पास है उसे और दिया जाएगा, लेकिन जिसके पास नहीं उससे वो भी ले लिया जाएगा जो कुछ उसके पास है। मालिक, आपकी वालिदा और अजीज बाहर मुंतजिर हैं। मेरी माँ और अजीज वो हैं जो कलामुल्लाह सुनते हैं और अमल करते हैं। एक दिन हजरत ईसा अल मसीह अपने साहबा इकराम के साथ कश्ती में थे और उनसे मुखातिब होते हुए फरमाया, आओ अब हम झील के उस पार चलें। जब वो जा रहे थे तो हजरत ईसा अल मसीह कश्ती में सो गए। ईसा अल मसीह, हम मौत के मुंह में हैं। लहरें हम पर चढ़ाई हैं। मालिक, हमें बचा लीजिए। अब हम बच जाएंगे। आपका ईमान कहाँ है?
پھر وہ گراسینیوں کے علاقے میں آئے جو جلیل کی جھیل کے پار ہے۔ عیسیٰ، اے کلمت اللہ، مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ التجا ہے، مجھے سزا نہ دیں۔ تمہارا نام کیا ہے؟ لشکر، آپ سے منت ہے، ہمیں عذاب میں نہ ڈالیں، ان سوروں کے ریوڑ میں بھیج دیں۔ ارے واپس آؤ، رک جاؤ، رک جاؤ۔ اور یہ بدارواہ اس شخص میں سے نکل کر سوروں میں داخل ہو گئی۔ اے جادوگر، جا یہاں سے، ہمیں چھوڑ دے، اس مقام سے چلا جا، ہمیں چھوڑ، یہاں سے چلا جا۔ مالک، میں آپ کے ساتھ چلوں گا، مجھے ساتھ جانے دیں۔ تو اپنے گھر جا اور بتا کہ خدا نے کیسے نوازا۔ حضرت عیسیٰ المسیح اور ان کے صحابہ اکرام اپنے آپ کو ہجوم سے الگ کر کے بیت سیدہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ لیکن ہجوم یہ سن کے ان کے پیچھے ہو لیا۔ بعد میں دوپہر کے وقت حضرت پطرس فرمانے لگے، میرے مالک، ان لوگوں کو بھیج دیں تاکہ یہ گاؤں کی طرف جائیں اور اپنے کھانے پینے اور رہنے سہنے کا انتظام کریں، کیونکہ یہاں تو ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ تم ہی ان کو کچھ کھانے پینے کو دو۔ ہمارے پاس تو صرف 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں ہیں۔ رب کائنات، تو جو بادشاہ ہے، تو برکت والا ہے، جو زمین سے رزق پیدا کرتا ہے۔ یہ ناقابل یقین ہے۔
لوگ کیا کہتے ہیں میں کون ہوں؟ کچھ کہتے ہیں کہ آپ حضرت یحییٰ ہیں اور کچھ حضرت الیاس کہتے ہیں، جبکہ دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ آپ پہلے انبیاء میں سے ایک ہیں جو زندہ ہو گئے ہیں۔ تم کیا کہتے ہو؟ تمہارا کیا خیال ہے؟ آپ تو کلمت اللہ ہیں۔ یہ بات کسی سے نہ کہنا۔ ضرور ہے کہ مسیح موعود دکھ اٹھائے، مصلوب کیا جائے اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے۔ تم میں سے کون میرا پیروکار ہوگا؟ مالک میں آپ کے ساتھ چلوں گا، لیکن پہلے مجھے جانے دیں کہ گھر والوں کو اللہ حافظ کہہ آیا ہوں۔ جو کوئی بھی حل پر ہاتھ رکھ کر پیچھے کی طرف دیکھتا ہے وہ جنت کے لائق نہیں ہے۔ میرے پیچھے آنے والا اپنی خودی کا انکار کرے اور اپنی صلیب اٹھا کر میرے پیچھے چلے۔ اپنی جان بچانے والا اسے کھوئے گا، اور جو کوئی میری خاطر اپنی جان کھوئے گا وہ اسے بچائے گا۔ انسان ساری دنیا حاصل کرے مگر جہنم میں جائے تو کیا فائدہ ہوگا؟ اگر کوئی مجھ سے اور میری تعلیمات سے شرمائے گا تو پھر جب میں بھی رب کی طرف سے فرشتوں کے ساتھ آؤں گا تو پھر میں بھی ایسے لوگوں سے شرماؤں گا۔ میں کہتا ہوں آپ میں سے کچھ لوگ جب تک اللہ کی بادشاہت نہ دیکھیں وہ مریں گے نہیں۔ پھر حضرت عیسیٰ المسیح حضرت پطرس، حضرت یعقوب اور حضرت یوحنا کو پہاڑ پر دعا کرنے لے گئے۔ جب آپ دعا کر رہے تھے تو آپ کا چہرہ چمک اٹھا اور پوشاک سفید ہو گئی۔ اچانک دو بزرگ آپ سے محو گفتگو ہوئے جو کہ حضرت موسیٰ اور حضرت الیاس تھے، وہ آسمان سے ظاہر ہوئے تھے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے منصوبے کو پورا کریں گے۔ آپ یروشلم میں انتقال کریں گے۔ وہاں سے رخصت ہوتے ہوئے حضرت پطرس آپ سے مخاطب ہوئے۔ مالک، خوش قسمتی ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ یہاں 3 خیمے بنائے، ایک آپ کے لیے، حضرت پطرس کے کلام ایک حضرت کرنے کے موسیٰ، بعد ایک بڑے گہرے بادل نے انہیں چھپا ایک حضرت لیا، الیاس کے لیے۔ جس سے آپ کے صحابہ گھبرا گئے، اور بادلوں پر سے ایک آواز آئی، یہ میرا کلمہ ہے جسے میں نے بھیجا ہے، اس کی سنو۔